الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بزرگان محترم، آج نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کی تعریف بیان کروں گا، کیونکہ کچھ نادان انسان پیغمبر اسلام کی توہین کرتا ہے، ان کی عزت کی چادر کو داغدار کرتا ہے، دلوں کو روشن کرنے والے اور روز قیامت سب کو آسرا دینے والے چمکتے چاند پر خامخواہ تھوکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس بابرکت ہستی پر تھوکا جا رہا ہے، اگر ان کے تھوک کے کرشمے کو سمجھ لیتے، ان کے تھوک کی برکت کو جان لیتے، ان کے تھوک کی تاثیر بے مثال کو پرکھ لیتے، تو دل کی دنیا سے کفر و شرک کا بادل چھٹ کر ایمان اور ہدایت کے نور سے دل جگمگا جاتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت میں سلطان دو جہاں دستگیر بے کساں آمنہ کے للن کے لعاب مبارک کی یوں تعریف بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا لعاب مبارک بیماروں، غمگینوں اور زخمی دلوں کے لیے شفاء کامل تھا، بھرپور علاج تھا۔ چنانچہ حبیب ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ جو آنکھوں سے نابینا تھے، پیارے نبی نے لعاب مبارک لگایا، اندھا پن ختم ہو گیا، بینائی آ گئی، آنکھ دیکھتا بن گئی۔ پہلے ہدایت کے نور سے دل روشن تھا، اب لعاب مبارک سے آنکھ روشن ہو گئی۔ ان سے پوچھئے لعاب مبارک کی قدر۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈس لیا تھا، زہر اوپر چڑھا جا رہا تھا، پیارے نبی نے لعاب مبارک لگا دیا، فوراً زہر اتر گیا۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، پیارے نبی نے لعاب مبارک لگایا، آنکھ کا درد جاتا رہا۔ قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے اپنے بچے کو جو بالکل گونگا تھا حضور کی خدمت میں لائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، اس میں کلی فرمائی اور اپنے دونوں دستے مبارک کو، ہاتھ مبارک کو دھویا اور وہ پانی بچے کو پلا دیا، فوراً گونگا پن ختم ہو گیا، وہ بولتا اور سمجھدار بن گیا اور تمام لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند بن گیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک استسقاء کے مریض نے، یعنی الٹی کرنے والے بیمار نے، جن کو جان کا خطرہ لاحق ہو چکا تھا، ایک شخص کو دربار رسالت میں شفا یابی کے لیے، علاج کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ شخص آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لیا، اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، پھر اس شخص کو دے دیا۔ وہ شخص حیران و متعجب ہوا، اس نے گمان کیا کہ مٹی دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر بھی وہ مٹی لے کر بیمار کے پاس پہنچتا ہے، وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ بیمار بالکل مرنے کے قریب ہے، اس نے فوراً وہ مٹی چٹائی اور اس کو شفا مل گیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، تندرستی آ گئی، وہ پہلے سے زیادہ صحت یاب ہو گیا۔ ان سے پوچھئے لعاب مبارک کی قدر۔ زید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹانگوں میں
تلوار کا گہرا زخم لگا تھا، جبکہ انہوں نے کعب ابن اشرف کو مارا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھتکار دیا۔ فوراً پیروں کا زخم، تلواروں کا زخم ختم ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، سارے مدینے کے کنویں کے پانی سے بڑھ کر انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے کنویں کا پانی شیریں اور میٹھا بن گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند بچے لائے گئے، پیارے نبی نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، وہ بچہ دن بھر آسودہ ہو گیا، ایسا پیٹ بھرا ہو گیا کہ اس دن اس نے دودھ ہی نہ پیا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شدت تشنگی میں تھے، سخت پیاس لگی ہوئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حسن مجتبی کے منہ میں ڈال دیا۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں اور آپ کے لعاب مبارک کو نگل رہے ہیں، پھر وہ دن بھر سیراب رہا، پیٹ بھرا رہا۔ یہ تو اپنوں کی بات تھی، ذرا دشمنوں کی اور پکے دشمنوں کی۔ غزوہ احد میں ابی بن خلف کو حضور کا نیزہ لگ گیا، ذرا سا خراش آیا، ذرا سا چمڑے میں چھیلن آیا، ذرا سا جسم میں درار پڑ گیا، وہ بیلوں کی طرح چیختا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے شرم دلائی کہ ذرا سی خراش پر، ذرا سی چھیلن پر، ذرا سے درار پر بیلوں کی طرح چیختا ہے، چلاتا ہے۔ ابی بن خلف نے کہا، ابو سفیان تمہیں معلوم نہیں یہ محمد کی مار ہے، محمد کی مار ہے، خدا کی قسم اگر وہ تھوک دیتے تو میں مر جاتا۔ یہ ہے طاقت لعاب مبارک کی، یہ ہے خوبی لعاب مبارک کی، یہ ہے کمال آپ کے تھوکے مبارک کا، یہ ہے گن آپ کے تھوکے مبارک کا۔ اس لیے میں دشمنوں سے بھی بڑے محبت سے کہا کرتا ہوں کہ اپنی دشمنی کی چادر کو اتار پھینکیے اور محبت کی چادر کو پھیلائیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر پارٹ کو، جس پارٹ سے بھی حق تک پہنچنا چاہو گے، حق تمہیں مل جائے گا، منزل مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی۔ میرے دینی بھائیوں، اس دنیا میں سدا رہنا نہیں ہے، ساتھ لے جانا کچھ نہیں ہے، اور ایمان کے راستے سے جنت ملتا ہے، اسے بچانا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو، محبت کو اپنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو کمال محبت عطا فرمائے، کمال اطاعت عطا فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کو، پوری امت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔